کبھی آپ نے سوچا ہے کہ صرف الفاظ، صرف پیار، صرف ایک آواز آپ کو اس حد تک قابو میں لے سکتی ہے کہ آپ اپنی مرضی چھوڑ کر اپنی سوچ، اپنی ضمیر سب کچھ کسی اور کے ہاتھ میں دے دے؟ یہ بات کسی فلم کی نہیں بلکہ اصل زندگی کی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کارڈ لیڈر کے نفسیات پر، وہ لوگ جو دوسروں کے دماغ پر ایسا قبضہ کرتے ہیں کہ انسان خود کو ہی بھول جاتا ہے، اور ہم یہ جانیں گے کہ کارڈ لیڈر کسی کو قابو میں کیسے لیتے ہیں، کس طرح وہ محبت، خوف اور نفسیاتی ٹریپ سے انسان کو ایک زندہ لاش میں بدل دیتی ہے۔ چلو اس ٹاپک کو ایک کہانی سے سمجھتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی کہانی نہیں، یہ وہ کہانی ہے جس نے 900 سے زائد لوگوں کی جان لی۔ 1970 کی دہائی امریکہ کے سڑکیں بے چینی سے بھری تھی۔ غربت، نسل پرستی اور ذہنی دباؤ میں جکڑے لوگ کسی ایسی انسان کی تلاش میں تھے جو انہیں امید دے، مقصد دے اور رہنمائی کرے۔ اسی ماحول میں ایک شخص سامنے آیا، نرم مزاج، پرسکون بولنے والا، اور سب سے بڑھ کر وہ لوگوں کو یہ احساس دلاتا تھا کہ وہ خاص ہے۔ اس نے کہا، میں تمہیں انصاف دوں گا، پیار دوں گا، برابری دوں گا۔ وہ لوگ کھینچے چلے گئے۔ پھر وہ کیا جانتے تھے کہ جسے وہ نجات دینے والا سمجھ رہے تھے وہ ایک خطرناک کھیل کھیل رہا تھا۔ اس شخص کا نام تھا جیمز جون۔ جم نے سب سے پہلے لوگوں کو یہ محسوس کروایا کہ وہ ان کا آخری سہارا ہے۔ اس نے ہر فرد کی اندرونی کمزوری کو سمجھا، کوئی تنہائی کا شکار تھا، کوئی غربت سے تنگ، کوئی سوسائٹی کے ہاتھوں شکست خوردہ۔ پھر اس نے استعمال کیے کچھ خطرناک نفسیاتی ٹریپس۔ اس نے لوگوں پر اتنی محبت نچھاور کی کہ وہ ایموشنلی ڈیپینڈنٹ ہو گئے۔ ان کو قائل کیا گیا کہ دنیا ظالم ہے اور جیمز ہی صرف اس کا سچا دوست ہے۔ اس نے لوگوں کے دماغ کو اپنے کنٹرول میں لیا۔ اگر کسی نے سوال کیا تو کہا گیا، تم پاگل ہو، تم میں مسئلہ ہے۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے اپنی سوچنا چھوڑ دیا۔ وہ صرف ایک ہی آواز سنتے تھے، جیمز جون کی۔ جیمز جون نے امریکہ کے جنگلات میں ایک نئی دنیا بنائی جسے جون ٹاؤن کہا جاتا تھا، جہاں سب کچھ محفوظ تھا، پر اصل میں وہ ایک نفسیاتی جیل تھی۔ لوگ اب اس کی مرضی کے غلام بن چکے تھے۔ انہیں سکھایا گیا، تم جو سوچتے ہو وہ غلط ہے، تم جو کرتے ہو وہ صرف میرے حکم سے ہوگا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں ذہنی غلامی کا تجربہ مکمل ہو چکا تھا، اور اب صرف ایک چیز باقی تھی، آخری حکم۔ 18 نومبر 1978 جیم نے اعلان کیا، دنیا ہمیں تباہ کرنا چاہتی ہے، اس لیے ہمیں خود کو ختم کر دینا چاہیے، ایک ساتھ، ایک آواز میں، ایک مقصد کے لیے۔ پھر 900 سے زائد لوگ زہر پی گئے۔ بہت سے لوگ خوشی سے مرے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ کسی عظیم مقصد کے لیے قربانی دے رہے ہیں۔ کچھ نے انکار کیا تو انہیں زبردستی زہر دیا گیا یا کچھ کو گولی مار دی گئی۔ یہ کہانی صرف جیم تک نہیں رکی، جیمز کے بعد بھی دنیا ایسے لیڈروں سے بری ہے۔ چارلس مینسن، جس نے اپنے فالوورز سے قتل کروایا۔ ہیونز گیٹ کلٹ، جس میں 39 لوگ ایک ساتھ خودکشی کر گئے کیونکہ لیڈر نے کہا تھا ایک خلائی جہاز ان کی روح لے جائے گا۔ ہر بار پیٹرن ایک جیسا رہا، ایک پرکشش لیڈر، مایوس لوگ، ذہنی قابو اور پھر مکمل تباہی۔ کیا آپ بھی شکار بن سکتے ہیں؟ آپ سوچ رہے ہوں گے، میں تو اتنا بیوقوف نہیں ہوں، میں کسی کلٹ میں نہیں جا سکتا، لیکن سنیں، کلٹ کسی رشتے میں بھی ہو سکتے ہیں، کسی سیاستدان کے ساتھ، کسی سوشل میڈیا انفلوئنسر کے ساتھ۔ اگر کوئی شخص آپ کی مرضی کو بیکار سمجھے، صرف اپنی بات منوانے کی ضد کرے اور آپ کی خود اعتمادی کو ختم کرے، تو ہو سکتا ہے آپ بھی کسی ماڈرن کلٹ کا حصہ بن رہے ہو اور آپ کو خود بھی اس کا احساس نہیں ہو۔ اگر ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرے۔